دوستو، جب برٹش امپائر آدھی دنیا پر حکومت کر رہا تھا تب ہمالیاز کے پہاڑوں میں بسا نیپال اپنی آزادی کیسے بچانے میں کامیاب رہا۔ ایک چھوٹا سا دیش جسے نہ برٹش جیت سکے نہ دنیا کی بڑی طاقتیں جھکا سکے۔ آخر نیپال میں ایسی کیا بات تھی؟ آج ہم نیپال کی پوری کہانی جانیں گے، تو دوستو ویڈیو میں بنے رہنا۔ دوستو سوچئے، ایک طرف برٹش امپائر تھا، اس کی سلطنت میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ برٹش امپائرس نے انڈیا، سری لنکا اور بھی کہیں دنیا کے کئی حصوں پر حکومت کی، لیکن ہمالیہ کے پہاڑوں میں بسا ایک چھوٹا سا دیش نیپال ان کا غلام نہیں بنا۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ کیا نیپال برٹش سے زیادہ طاقتور تھا یا پھر کوئی اور وجہ تھی؟ دوستو آج ہم نیپال کی پوری کہانی ڈیٹیل میں سمجھیں گے۔ دوستو 1700 عیسوی میں نیپال ایک دیش نہیں تھا، یہاں کئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں اور راجائیں تھے جو آپس میں الگ تھی۔ اسی دوران پرتھوی نارائن شاہ نام کے ایک راجا ابھر کر آئے۔ نارائن شاہ نے سوچا اگر یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں الگ الگ رہی تو باہر کی طاقتیں کبھی بھی ان پر قبضہ کر سکتی ہیں۔ تو انہوں نے کام کیا، جو یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں انہوں نے ان کو آپس میں ایکجٹ کر لیا۔ کئی سالوں کے لڑائی کے بعد نیپال ایک مضبوط دیش ابھر کر آیا۔ اسی دوران نارائن شاہ نے ایک مشہور بات کہی تھی، نیپال دو بڑے پتھروں کے بیچ کھلا ہوا پھول ہے۔ اس کا اشارہ یہ تھا اتر میں چائنا اور دکشن میں انڈیا کی طرف تھا۔ اسی دوران جو برٹش امپائرز تھے وہ پوری دنیا پہ قبضہ کر رہے تھے۔ برٹش امپائرز پورے ایشیا میں اپنی طاقت بڑھا رہے تھے۔ شروع میں جو برٹش امپائرز تھے صرف وائپات کرتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے انہوں نے فوج بنائی اور کئی علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ 1800 تک برٹش انڈیا کے بڑے بڑے حصوں کو کنٹرول کرنے لگا تھا۔ پورے ایشیا میں برٹش امپائرز کا قبضہ ہو چکا تھا اور وہیں پر ان کی نظر ہمالیہ کے علاقوں پر بھی تھی۔ لیکن دوستو نیپال بھی اپنے سرحدیں بڑھا رہا تھا۔ اگر وہاں سے برٹش اپنی ٹیریٹری کو ایکسپینڈ کر رہے تھے تو یہاں سے نیپال بھی اپنی سرحدیں بڑھا رہا تھا۔ تو دوستو دونوں کے بیچ بارڈر ڈسپیوٹس شروع ہو گئے۔ کئی علاقے ایسے تھے جہاں دونوں اپنے حق جتاتے تھے۔ دوستو تناؤ دھیرے دھیرے اتنا بڑھ گیا کہ جنگ کی نوبت آ گئی، جس کو ہم اینگلو نیپال وار کہتے ہیں۔ دوستو 1814 میں برٹش اور نیپال کے بیچ جنگ شروع ہوئی۔ اسی جنگ کو ہم اینگلو نیپالیز وار کہا جاتا ہے، جہاں برٹش نے پورے ساؤتھ ایشیا پہ کنٹرول شروع کیا تھا۔ ان کو لگا تھا نیپال پر قبضہ کرنا بہت ہی آسان ہوگا، تو اس لحاظ سے ان کو لگا تھا نیپال کو ہرانا بہت آسان ہوگا، کیونکہ برٹش کے پاس زیادہ فوج تھی، ماڈرن ٹیکنالوجی تھی اور بہت سارا پیسہ بھی تھا۔ لیکن جو برٹشرز تھے ان کو یہ نہیں پتا تھا نیپال کے لوگ پہاڑوں میں لڑنے کے ماہر ہیں، اور جو برٹش سولجرز تھے وہ اکثر پلین میدانوں کے شیر تھے۔ جو برٹش امپائرز تھے ان کو سب سے حیران یہ چیز کرتی تھی اونچی پہاڑیں، تنگ راستے، خطرناک گھٹائیاں اور نیپال کا خراب موسم، کیونکہ دوستو برٹشر سولجرز تھے ان کو میدانی علاقے میں لڑنے کی عادت تھی، اور ہمالیاز میں ان کی اسٹریٹجی کام نہیں کر رہی تھی۔ اور وہاں سے دوسری طرف نیپال کے یودھا تھے، وہ پہاڑوں کو اپنا گھر مانتے تھے، کیونکہ وہ اپنے ہر موڑ اور ہر راستے کو جانتے تھے، اور اس کی وجہ سے برٹشرز کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اس جنگ کے دوران نیپال نے اپنے کچھ شہر تو کھو دیے، لیکن
انہوں نے جنگ نہیں ہاری اور برٹش کو مجبور کر دیا کہ وہ وہاں سے چلے گئے، اور اسی وجہ سے نیپال کے جو سولجرز ہیں ان کو گورکھا کے نام سے مشہور ہوئے۔ جو گورکھا یودھا ہیں وہ بہادری اور ڈسپلن کے لیے جانے جاتے تھے۔ کہیں جنگوں میں انہوں نے اپنے سے کہیں گنا بڑی برٹش فوج کا سامنا کیا، اور برٹش آفیسرز نے بھی گورکھاؤں کی تعریف کی۔ دوستو، اسی دوران ایک برٹش آفیسر نے کہا تھا، اگر کوئی کہتا ہے کہ اسے موت سے ڈر نہیں لگتا تو یہ وہ جھوٹ بول رہا ہے یا پھر وہ گورکھا ہے۔ دوستو، آخر برٹش نیپال کو کیوں نہیں جیت پایا؟ اس کی وجہ بہت سی تھی۔ پہاڑی علاقوں میں برٹشرز کو لڑنا بہت مشکل تھا، اور جو برٹش سولجرز تھے ان کے لیے سپلائی کرنا بہت ہی دقت ہوتی تھی۔ نیپالی سپاہی جو تھے وہ آخری دم تک لڑتے رہے، اور اس کی وجہ سے جو برٹشرز تھے ان کو خرچہ بہت آ رہا تھا، اور اس کی وجہ سے ان کو نیپال سے جیتنا بہت ہی بڑا مہنگا پڑ رہا تھا۔ اور دوستو، 2-3 سال کے بعد یہ جنگ ختم ہوئی، دونوں طرف سے سمجھوتا ہوا جسے ہم ٹریٹی آف سگالو کہا جاتا ہے۔ اور ٹریٹی آف سگالو تھا، اس کا مطلب تھا کہ نیپال نے کچھ علاقے برٹش کو دیے، لیکن دوستو سب سے امپورٹنٹ بات تھی، نیپال نے اپنی عزت اور آزادی برقرار رکھی، اور یہ دنیا کا ہسٹری میں رہا کہ نیپال برٹش کالونی کبھی بھی نہیں بنا۔ جہاں انڈیا کا اتنا بہت بڑا دیش، پورا ساؤتھ ایشیا برٹش کی کالونی بنی، وہاں یہ چھوٹا سا پہاڑوں میں رہنے والا دیش کبھی بھی برٹش کا کالونی نہیں بنا۔ اور دوستو، حیران کرنے والی بات یہ ہے، جنگ کے بعد برٹش نیپال کا دشمن کم اور دوست زیادہ بن گئے۔ دوستو، برٹش نے گورکھا سپاہی جو تھے ان کو اپنی آرمی میں بھرتی کرنا شروع کر دیا، اور جو گورکھاز تھے دنیا کی سب سے مشہور ملٹریز یونٹ میں سے آج بھی ایک مانی جاتی ہے۔ دوستو، نیپال کی آزادی صرف تلوار کی وجہ سے نہیں بچی، بلکہ جو پہاڑی جیوگرافی تھی اور مضبوط لیڈرشپ اور گورکھاؤں کی بہادری سے بچی تھی۔ گورکھاؤں کی بہادری، ان سب نے مل کر نیپال کو بچایا۔ دوستو، شاید آپ کو نہیں پتا، جب دنیا کے کئی ملک یورپین پاورز کے کنٹرول میں جا رہے تھے، تب نیپال نے اپنی پہچان اور آزادی کو بچائے رکھا۔ ہاں، یہ بات سچ ہے، نیپال پوری طرح جیت نہیں سکا، لیکن برٹش بھی پوری طرح نیپال کو ہرا نہیں سکے۔